السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، تو باتیں تو بہت ساری ہوں گی اور اس میں عنبر کی بھی ہیں، شبانہ جی کی بھی ہیں، معطر کی بھی ہیں اور باقی سب بھی اس میں ایڈ ہے۔ تو چلے جی سٹارٹ لیتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ تو عنبر کی میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ بہت ہی بے وقوف قسم کی عورت ہے، مطلب ذرا بھی اس میں عقل نہیں ہے۔ مطلب اسے چاہیے کہ یہ اپنی بھابھیوں سے اچھی دوستی بنائے، نہ کہ بھابھی کی بھابھی سے، کیونکہ وہاں سے اتنا اس کو فائدہ نہیں ہے۔ اگر ان سے بانڈ اچھا ہوگا اپنی بھابھیوں سے تو پھر اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ کسی کے ماں باپ جو ہیں وہ پوری عمر تو نہیں رہتے نا۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا مائنڈ خراب کر کے عنبر کو معطر کے گھر کے اندر کی باتیں جاننی ہوں، تو وہ سوچتی ہوگی کہ چلو اس سے فرینڈشپ بنا لوں اور پھر اس سے مجھے اندر کی باتیں نکالنے میں آسانی ہوگی۔ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ معطر کے بھائی سے اتنی نفرت ہے تو پھر بیوی سے کیسے دوستی ہو گئی نا، مطلب اس سے اتنی فرینڈشپ کیسے ہو گئی؟ اگر بھائی نہیں پسند تو لاجیکلی تو یہ بات ہے کہ اس کی بیوی سے بھی اسے کوئی فرینڈشپ وغیرہ نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اس کی کیا لاجک ہے؟ ویسے کیا واقعی اس کو دوست بنانا چاہتی ہے؟ جس کے شوہر کو وہ سوشل میڈیا پہ اتنا ذلیل کرتی رہتی ہے، حیرت ہے بھائی۔ ساری بات دیکھ کر ایک بات کہوں گی کہ کیوں آپ کا پہلا رشتہ جو لاہور والوں کے ساتھ تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن بہت جلدی مچائی آپ لوگوں نے رشتہ ختم کرنے میں۔ وہ خاندانی لوگ تھے، رچ لوگ تھے اور گھر اچھے سے چلانا جانتے تھے، رشتوں کی بھی قدر تھی ان کو، تو عنبر بھی وہاں اچھے سے رہتی۔ بس تھوڑا سا صبر سے کام لیتے تو سارے معاملات آپ کے سیٹ ہو جاتے۔ ماڈرن بھی تھے وہ، لیکن بس وہی بات ہے، عنبر نے بھی جو سیکھنا ہوتا تو وہاں سیکھ لیتی۔ شبانہ کا اتنا زہر جیسا منہ بنا ہوا تھا گھر سے نکلتے ٹائم بھی، اور گھر آ کر بھی زہر کی جو پڑیا ہے شبانہ، یعنی گڑیا کی بات ہو رہی ہے، کیک کاٹنے کی اسے جلدی بھی تھی، اور بچے کے اوپر اس نے اپنا سارا کا سارا نا غصہ نکال دیا۔ اور شبانہ کبھی بدتمیز عباد اور جہانگیر کو تھپڑ تک نہیں لگاتی، بلکہ ایک انگلی تک نہیں لگاتی، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ اسے گڑیا سے ڈر لگتا ہے، آسمان ایک کر دے گی وہ تو۔ صرف ان معصوم بچوں کو ہی مار پڑتی ہیں ہمیشہ، دادی سے بھی اور پھوپھیوں سے بھی، لیکن معطر بیچاری کیا کرے، وہ بھی بے بس اس صورت میں نظر آتی ہے۔ ویسے شبانہ معطر سے پیار سے بات بھی نہیں کرتے، جب بھی وہ امی بولتی ہے تو ایسے چیخ کر جواب دیتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ شبانہ پتہ نہیں ایک ہی بہو ہے اور اس سے بھی وہ خوش نہیں رہتی، حیرت ہے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتی؟ بہو کو جب بھی سوٹ دیتی ہے ان پیک ہوتا ہے، جبکہ بیٹیوں کو جب دیتی ہیں تو وہ پیک ہوتا ہے، برانڈ والا ہوتا ہے۔ مطلب اتنا بہو کو دکھ نہیں دینا چاہیے۔ ویسے شبانہ کو اب سبق جانا چاہیے، کیونکہ اپنی بیٹی گھر آ چکی ہے اور نہ ہی بہو کو ڈریس سلائی کر کے دیتی ہے، بیٹیوں کو سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے اور بہو کو جوتے کی نوک پہ رکھی بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کا غصہ بھی ناک پہ دھرا ہوتا ہے، ہر وقت بہو کو سناتی رہتی ہے، کبھی اس کے بچوں کو۔ تو بس کیا کہیں، فیملی ٹو فیملی ویری کرتی ہے۔ اب دیکھیں اتنے چھچورے تو ہیں نا کہ ہر چیز کو یہ لوگ کیش کرانا چاہتے ہیں، ہر چیز کرنے سے پہلے کیمرہ آن ہوگا اور دوسرے سلام دعا کے لیے بیچارے ویٹ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے کیمرے آن ہوتے ہیں، پھر بچوں کو فون دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گلے ملتے ہیں اور حال احوال پوچھا جاتا ہے ایک دوسرے سے۔ ویسے معطر آپ کا دل نہیں چاہتا اپنی نندوں کی طرح عید پر سب سے پہلے آنے کا؟ آپ عید کے تیسرے دن گئیں، وہ بھی اپنے پاپا کے بلانے پہ، اور وہ بھی اتنے تھوڑے سے ٹائم کے لیے۔ کیا آپ کا دل چاہتا ہے وہاں سے پھر واپس آنے کو؟ تھوڑا سا ٹائم بندہ اپنے جو لو ونز ہیں ان کے ساتھ تو اچھا گزار لینا چاہیے۔ آپ کے والدین کا بھی دل آپ سے ملنے کو چاہتا ہوگا، اور آپ کی دونوں نندیں تو سسرالیوں کو گھاس تک نہیں ڈالتی ہیں، اور آپ ہی پھر اچھی ہیں۔ ویسے شبانہ کو میں دیکھ رہی تھی کچھ ویڈیوز میں کہ وہ کمزور لگ رہی تھیں، چہرہ بھی پہلے کی طرح فریش نہیں لگتا۔ ویسے اولاد بہت میٹھی چیز ہوتی ہے، اللہ سب کو اس غم سے بچائے، اچھا خاصا بندہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کی بھی پریشانی شبانہ جی دور کرے
اور آپ پہلے جیسی ہو جائیں. ٹھیک ہے میں بہت کچھ بولتی ہوں لیکن جو اچھی بات ہوتی ہے میں وہ بھی ضرور کہتی ہوں. ویسے آپ نے کہا شبانہ کہ تینوں بچوں کی آپ کی مرضی سے شادی ہوئی ہے، تو کیا تحسین نے صرف اپنی مرضی سے یہ رشتہ کیا ہے؟ چلو اگر کر بھی لیا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اسلام بھی اس چیز کی گنجائش تو دیتا ہے. ویسے شبانہ جی آپ کی بھی تو لو میرج ہی ہوئی تھی، تو اس میں پھر کوئی ایسی غلط بات تو ہے نہیں، نہ برائی ہے. تو بس یہ ہے کہ شبانہ کی لاڈلی بیٹیوں نے پیاز کیا کاٹی اور آلو کی بھجیا کیا بنا لی، بار بار اسی کا تذکرہ کر رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، تعریفیں کر رہی ہیں. اور مشکل کام جو بہو کرتی ہے وہ تو خیر کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، نہ اس کا ذکر ہوتا ہے نہ تعریف ہوتی ہے. اور عنبر وہ ایک ویڈیو پریگنینسی کی بنانا پڑی آپ کو، جو آپ کے شوہر آپ سے دور ہو گئے صرف اسی وجہ سے کہ آپ کی چند ایک ویڈیوز ایسی تھیں، اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی برا سننا نہیں چاہتا، تبھی وہ آپ سے اور بچے سے دونوں سے دور ہو گیا اور ملنے بھی نہیں آتا، اور نہ آپ کے بارے میں اور نہ آپ ان کے بارے میں بات کرتی ہیں. غلطی سے بھی اس کے جو نام ہیں وہ آپ اپنے منہ سے نہیں نکالتی. اور ابراہیم کی دودھ کی بوتل جو آپ دھوتی ہیں نا، اس کو برائے کرم آپ بوائل کیا کریں، کیونکہ صفائی بہت ضروری ہے، تو بہت چھوٹا بچہ بیکٹیریا نہ آ جائے. اور ابھی جو گھر بنایا ہے شبانہ جی، اس میں پلیز کلر لائٹ کروائیں، اور ڈارک کلرز تو خیر اب کوئی ٹرینڈ میں ہے ہی نہیں، نہ کوئی گھر ایسا دیکھا اور کوئی کراتا بھی نہیں ہے، تو اولڈ فیشن ہے، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو. اور جو کچن بھی بنائیں تو پلیز اپ ٹو ڈیٹ بنائیں، وہی مطلب گھسا پٹا نہ بنائیں، ورنہ نیا گھر آپ کا گولا گنڈا لگے گا، اور اس سے تو گھر خوبصورت اور بڑا لگے گا اگر آپ لائٹ کلرز کرائیں گی، اور سکون بھی ملے گا، ٹھنڈک کا احساس بھی ہوگا. جیسے کہ آپ کہتی ہیں کہ بھئی وہاں پہ جی گرمی بہت ہے حیدرآباد میں، تو پھر اس حساب سے تو یہ کلر سوٹ کرے گا آپ کے گھر کو. شبانہ جی یا تو علم کی کمی ہے یا پھر بہت بھولی ہیں. گھر انجینئر نہیں آرکیٹیکٹ بناتے ہیں، اور چھوٹے موٹے گھر جیسے کہ آپ کا گھر ہے وہ ٹھیکیدار بنائیں گے، اور بڑی بڑی کوٹھیاں ہزاروں گز کے ہوں تو اسے آرکیٹیکٹ ہی بناتے ہیں، اور جو آپ کی طرح 100 گز کا گھر ہوتا ہے تو اسے صرف ٹھیکیدار ہی بناتا ہے. معطر کے شوہر ویسے بہت پراؤڈ لگتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، سسرال جائیں تو ذرا فیس پہ اسمائل تو ہونی چاہیے. اور شبانہ آپ باتیں تو بڑی بڑی کرتی ہیں، ویسے اپنی بھتیجیوں کی کہیں شادی وادی کروا دیں اور آگے بڑھ کے کچھ عملی کام بھی کریں. صرف باتوں سے ہی پیٹ نہیں بھرتا اور باتوں سے ہی کام نہیں چلتا. اور شبانہ ویسے بہن کی طبیعت بھی پوچھ لیا کرو، ضروری نہیں ہر بار ویڈیو بنائی جائے. یہ تو بتایا نہیں کہ عید کی دعوت پہ آپ کے شوہر کیوں نہیں تھے. یہ مت سوچے کہ آپ ویلاگرز جو بھی کہانی سنائیں گے ہم اس پہ یقین کر لیں گے. چلیں جی پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.